اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے متعلق، اور ہماری کلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی دعا نمبر 39 تک، کہ دعا نمبر 39 میں امام علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں وَفَإِنَّكَ إِن تُكَافِنِي بِالْحَقِّ تہلکنی، اے پروردگار اگر تو نے مجھے حق کے راستے سے روک دیا میرے گناہوں کی وجہ سے تو گویا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وَإِن لَا تَغَمَّدَنِي بِرَحْمَتِكَ، وَإِن لا نہیں ہے، اصل میں عبارت ہے وَإِن لَا تَغَمَّدَنِي بِرَحْمَتِكَ، اگر تو نے اپنی رحمت کے سائے میں مجھے نہ لپیٹا تو بکنی، تو اے اللہ تیرا مجھے اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت کی وسعت میں نہ لپیٹنا، تیرا مجھ پر رحمت نہ کرنا، تو بکنی مجھے کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ وَأَسْتَحْمِلُكَ مِن ذُنُوبِي، مَا قَدْ بَاهَزَنِي حَمْلُهُ، میرے اللہ وہ میرے گناہ کہ جن کا بوجھ میرے اوپر باعث مشقت ہے، اللہ میں ان گناہوں کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ تو اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ساتھ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَضَحَنِي سِقْلُ، میرے اللہ میں ان گناہوں سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، ان گناہوں کی معافی میں، ما قد فضحنی سقلو، کہ جس کے بوجھ نے مجھے خستہ حال بنا دیا ہے۔ فاضح ہوتا ہے خستہ حال ہو جانا۔ فصل علی محمد وآلہ، پس محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیج۔ وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي، میرے نفس نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے نا، اللہ اکبر، میرے اللہ، میرے نفس نے جو مجھ پر تیری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے، حبل نفسی، اس ظلم کو معاف کر دے۔ وَوَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاحْتِمَالِ اسری، اور اپنی رحمت سے کہہ دے کہ وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، یعنی وکل رحمت کا، اور ذمہ دار بنا دے اپنی رحمت کو، کس لیے؟ باحتمال اسری، کہ وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، سبحان الذی وسعت رحمتہ غضبا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ بس اللہ کی رحمت اور اس کے کرم وجود کی طرف دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ تیری رحمت ہی اٹھا سکتی ہے، یعنی تیری رحمت میرے گناہوں کے بوجھ پر بھی بھاری ہے، کہ میرے گناہ کم ہو سکتے ہیں، تیری رحمت وسیع ہے، اور اپنی وسیع رحمت کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گویا کہ ان دعاؤں میں امام علیہ السلام نے اللہ کی رحمت اور قدرت کا ذکر کیا ہے۔
چوتھا امر جو مرتب ہوتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر وہ یہ ہے کہ سوق الدائی بہذہ الادعیۃ الی الترفع عن مساوئ الاحوال وخصائص الصفات لتنقیت ضمیرہ وتطہیر قلبہ۔ فرماتے ہیں کہ ان ادعیہ کی دعوت دینے والا سوق دائی بہذہ الادعیہ، ساق یسوق ہوتا ہے، ساق یسوق سوقن، قال یقول قولا، سوق الدائی بہذہ الادعیۃ الی الترفع، کہتے ہیں کہ ان ادعیہ سے جو ان ادعیہ کا جو دائی ہے، یعنی یہ دعائیں جس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، یعنی ان دعاؤں کا مغز، ان دعاؤں کا مفہوم، ان دعاؤں کا خلاصہ جو ہے، یہ دعائیں اپنے مضامین کے ساتھ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں اور جان چھڑواتی ہیں انسان کی برے افعال سے، خصائص صفات، بری صفات سے، لتنقیت ضمیرہ وتطہیر قلبہ، تاکہ حضرت انسان کا ضمیر اور اس کا دل پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ مثل ما تقرأ فی الدعاء 20، جس طرح کہ آپ 20 نمبر دعا میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ 20 نمبر دعا میں کیا کہا؟ اللہم وفر بلطف کا اللہم وفر بلطف کا نیتی، اے میرے اللہ اپنے لطف و کرم کے وافر ہونے کی وجہ سے، تیرا لطف و کرم بہت زیادہ ہے۔ سبحان الذی غضبت رحمتہ وسعت، سبحان الذی وسعت رحمتہ غضبا، تیری تو رحمت اتنی وسیع ہے، وسعت کل شیء، جس نے ہر شے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، غضب پر بھی تیری رحمت بھاری ہے، بس اپنے لطف اور کرم کے ذریعے سے میری نیت کو خالص بنا دے، وصحح بما عندک یقینی، اور اپنے کرم سے میرے یقین کو مستحکم بنا دے، واستصلح بقدرتک ما فسد منی، اے میرے اللہ مجھ سے جو برا کام ہو گیا ہے، میرے معاملات جو میرے ما فسد منی، یعنی جو میرے منی من المعاملات، دنیا کے معاملات جو میرے مجھ سے، میری تقصیروں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے، میری ناقص فکر کی وجہ سے دنیا کے جو معاملات مجھ سے بگڑے ہیں نا، اپنی قدرت کے ساتھ اے پروردگار ان معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ومتعنی بہدی صالحین، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک ہدایت سے فائدہ حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یعنی متعنی یعنی مجھے عطا کر دے ایسی ہدایت جو صالح ہے، آگے لا استبدل بہ، کہ جس کے بدل کی مجھے خواہش نہ رہے، پھر وطریقت حق، اور حق کا ایسا راستہ عطا فرما، لا ازیغ عنہا، کہ جس سے میں کبھی بھی نہ پھسلوں، کبھی بھی گمراہ نہ ہوں، ونیت رشد، اور ایسی نیک نیت، ایسی رشد و ہدایت والی نیت عطا فرما، لا اشک فیہا، کہ جس کے بعد میں شک کرنے والا نہ ہوں۔ اللہم لا تدع خصلۃ تعاب منی، ایسی کوئی عادت مجھ میں نہ چھوڑ دینا
تو آب منی کی جس کی وجہ سے مجھے عذاب کیا جائے، الا اصلحتہا مگر یہ کہ تو اس میری خصلت، اس بری خصلت کی میری اصلاح فرما دے، ولا اوعبتن انبو بہا الا حسنتہا اور کوئی ایسا عیب مجھ میں نہ چھوڑنا کہ جس کی سرزنش کی جاتی ہو، الا حسنتہا مگر یہ کہ تو نے اسے اچھا بنا دیا ہو، ولا اکرومتن فیا ناقصتن الا اتممتہا کوئی ایسی کرامت مجھ میں نہ چھوڑنا کہ جو ناقص ہو، غیر تام ہو، ہاں کوئی ناقص کرامت مجھ میں نہ چھوڑ دینا، الا اتممتہا مگر یہ کہ اسے مکمل کر دے۔ فرماتے ہیں کہ پانچواں جو ہے سبب، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جس میں جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بری صفات ہیں، جو برے افعال ہیں، ان سے نجات عطا کر کے میرے اللہ مجھے ترقی عطا فرما، مجھے بلندی عطا فرما۔ اچھا، پانچواں جو امر مرتب ہوتا ہے ان دعاؤں پر وہ یہ ہے، الایحاء الی الداعی بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لہم، اس بات کی ودیت کی جا رہی ہے دعاؤں کے ذریعے سے کہ حضرت انسان لوگوں کا محتاج نہ ہو، لازم ہے کہ حضرت انسان لوگوں کا محتاج نہ ہو، وعدم تذلل لہم لوگوں کے سامنے ذلیل خوار نہ ہو، وَأَن لَا يَضَعَ حَاجَتَهُ عِنْدَ أَحَدٍ غیر اللہ، اور فرماتے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو نہ رکھے، وَأَنَّ الطَّمَعَ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ أَخَصِّ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الْإِنسَانُ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس کا لالچ کرنا، کہتے ہیں کہ وہ بری صفت ہے کہ جس کے ساتھ انسان متصف ہوتا ہے۔ میں نے کسی مالدار کو دیکھا، اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، سب کچھ ہے، اب میں اس کے پیچھے چل پڑا کہ بھائی یہ مجھے بھی مل جائے، لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہے، کاش کہ یہ پیسہ مجھے بھی مل جاتا، میرے پاس بھی گاڑی آ جائے، ہاں میرے پاس بھی پیسہ آ جائے، ان کی بیٹھکوں پہ جانا اور ان کے ڈیروں پہ جانا تاکہ وہ مجھے کچھ مال دے۔ یہ کہا سب سے بری صفت ہے، مثل ما تقرأ فی الدعاء 20 دعا میں جو ہے نا جس طرح آپ پڑھتے ہیں، کیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تفتنی فنا سے ہے بالاستعانت بغیرک اذا اضطررت، میرے اللہ مجھے ہلاک نہ کر دینا اپنے علاوہ کسی غیر سے مدد لینے کی وجہ سے، اذا اضطررت جب میں مجبور ہو جاؤں، یعنی مجبوری کی حالت میں بھی بس اپنا ہی راستہ دکھانا، اپنے غیر کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے در پر جانے کی وجہ سے مجھے ہلاک نہ کرنا۔ ولا بالخشوع لسؤال غیرک اذا افتقرت، جب میں فقیر ہو جاؤں، جب میں محتاج ہو جاؤں تو اپنے علاوہ کسی اور سے سوال کر کے مجھے کسی اور سے سوال کر کے، ولا بالخشوع یعنی مجھے ایسی خشیت عطا نہ کرنا کہ میں تیرے علاوہ کسی اور سے سوال کرتا پھروں جب میں محتاج ہو جاؤں، ولا بالتضرع الی من دونک اذا رہبت، جب میں خوف زدہ ہو جاؤں، جب میں تھکا ہوا ہوں دنیا کی مشاقل سے، تو پھر مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی عاجزی اور تضرع کی توفیق عطا نہ کرنا، فاستحق بذالک، ہوگا کیا اگر میں نے تیرا در چھوڑ دیا اور میں دوسروں سے امیدیں لگانے لگا، دوسروں سے سوال کرنے لگا، تو ہوگا کیا، استحق بذالک خذلانک ومنعک واعراضک، تو میں تیری بارگاہ میں ذلت رسوائی کا مستحق بن جاؤں گا، تیری رحمت
کہ رکاوٹ کا مستحق بنوں، یعنی منع کا، تو مجھے منع کر دے گا، میں اس بات کا مستحق بن جاؤں گا کہ تیری رحمت مجھے شامل حال نہ ہو، وَإِعْرَاضَ کا، اور فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ خُذْلَانَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ، اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ ہاں، یعنی فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ، یعنی اگر میں نے ایسا کیا کہ تجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پر مانگنے کے لیے چلا گیا، تو چند ایک باتوں میں کا مستحق بن جاؤں گا۔ ایک تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، دوسرا تیری رحمت مجھ پر روک دی جائے گی، تیسرا اعراض کا، غیر کی طرف جانے کی وجہ سے میں مستحق بن جاؤں گا اس بات کا کہ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میرے اللہ مجھے کبھی بھی ایسا نہ بنانا۔ اور دعا نمبر 28 میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اخلصت بنتک الیک، خدایا مکمل اخلاص کے ساتھ میں تیری طرف آ رہا ہوں، انقطاعی الیک یعنی مخلوق سے میں نے اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، بس تیری ہی ساتھ لگا رہا ہوں۔ وصرفت وجہی اما یحتاج الی رفدک، فرماتے ہیں میں نے اپنا چہرہ ہر اس سے موڑ لیا ہے کہ جو تیرے سہارے کا محتاج ہے۔ بھائی جو تیرا محتاج ہے میں اس کے پاس جا کر جو مانگوں وہ مجھے کیا دے گا؟ وَقَبِلْتُ وَقَلَبْتُ وَقَلَبْتُ وَجْهِي وَقَلَبْتُ مَسْأَلَتِي أَمَّنْ لَمْ یستغن عن فضل کا، میں نے تو اپنا سوال بدل دیا ہے، یعنی میں نے اپنا سوال کرنا ہٹا لیا ہے ان سے کہ جو تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہے، جو تیرے فضل کے محتاج ہیں، میں ان سے سوال کیوں کروں؟ مجھے بھی تجھ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ وَرَأَيْتُ، اور میں نے مشاہدہ کیا ہے، أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِّن رَأْيِهِ، کہ محتاج کا محتاج سے طلب کرنا سَفَهٌ مِّن رَأْيِهِ، جو اس کی رائے میں بے وقوفی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ محتاج کا محتاج سے طلب کرنا، یہ میں نے دیکھا ہے، سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَذَلَّةٌ مِّنْ عَقْلِهِ، اور عقل کی گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی سفی ہے، بے وقوف ہے وہ شخص، گمراہ ہے وہ شخص، امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر محتاج ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر ایک محتاج سے مانگتا ہے، جبکہ جب محتاج سے مانگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بے عقل نہیں ہے۔ اس دعا میں گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَمِثْلُ مَا تَقْرَأُ فِي الدُّعَاءِ، اسی طرح 13 نمبر دعا میں آپ جو ہے وہ پڑھیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خُلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَضَانِّهَا، تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجت کو تجھ سے ہی پورا کرے، ورام صرف الفقر عن نفسہ بکا، اور اپنے نفس کے فقر و فاقے کو دور کرے
تیری وجہ سے، تجھ سے لو لگا کر، ٹھیک ہے۔ فقط طلب حاجتہ فی مظانہا، گویا کہ اس نے حاجت کو اپنی منزل سے طلب کیا ہے، جو حاجت کی منزل ہے، یعنی گویا کہ اس نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، وضع شیء فی محلہ، جہاں سے حاجت طلب کرنی چاہیے تھی اس نے وہیں سے طلب کی ہے، وَأَتَى طَلَبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا، اور آیا ہے اس حاجت کو طلب کرنے اس جگہ سے جو اس کا مقام ہے، وَمَن تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ او جَعَلَهُ سَبَبًا نُجْحِهَا، اے پروردگار جو تجھے چھوڑ کر اپنی حاجت کو تیری مخلوق میں سے کسی اور سے طلب کرتا ہے، یا تیری مخلوق میں سے کسی اور کو اپنی نجات کا سبب سمجھتا ہے، فقط تعرض للحرمان، گویا کہ وہ کیا ہے، محرومی کی در پہ ہو گیا ہے، واستحق منک فوت الاحسان، اور جو اللہ اور واستحق منک، اور تجھ سے نیکی کو فوت کر بیٹھا ہے، یعنی تیری طرف اگر وہ آتا اور تجھ سے حاجت کو طلب کرتا تو میرے اللہ تو اس پر احسان کرتا، وہ تیرے احسان کا مستحق ہوتا، مگر تیری طرف آنے کی تجھ سے، مگر وہ تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اپنی حاجت کو لے کر گیا ہے، تو گویا کہ وہ تیری طرف سے پانے والے احسان اور نیکی کو فوت کرنے کا مستحق ہو گیا ہے۔ آخری امر جو متوجہ ہوتا ہے، جو ادعیہ سجادیہ پر جو آخری امر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم الناس وجوب مراعات حقوق الآخرین، امام علیہ السلام نے ان دعاؤں میں تعلیم دی ہے لوگوں کو کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا واجب ہے، ان کی ومعاملتہم، ان کی معاونت مدد کرنا واجب ہے، وشفقت ورأفت من بعضہم لبعض، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور لطف و کرم کے ساتھ رہنا واجب ہے، والإیثار فیما بینہم، ایک دوسرے کے درمیان قربانی کا جذبہ رکھنا، ان دعاؤں میں تعلیم ملتی ہے کہ واجب ہے، تحقیق اندمان الاخوۃ الاسلامیہ، اور یہ بات اخوہ اسلامیہ یعنی اسلامی بھائی چارے کے معنی کو محقق کرتی ہے، اسلامی بھائی چارے کے معنی کو یہ بات کیا ہے، پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، مثل ما تقرأ فی الدعاء 38، جس طرح کے فرماتے ہیں کہ آپ اس 38 نمبر دعا میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کیا 38 نمبر دعا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ من معروف اسدی الی فلم اشکر، فرماتے خدایا میں اس مظلوم کے بارے میں معذرت خواہ ہوں، اعتذر من مظلوم، اے اللہ میں انی اعتذر الیک، تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں اس مظلوم سے، ظلم بحضرتی، میرے سامنے جس پر ظلم کیا گیا، فلم انصر ہو، اور میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی ہے، اللہ اکبر، مجھے معاف کرتے ہیں۔ پھر ومن معروف اسدیا الی فلم اشکر، اور وہ نیکیاں جو میری طرف پلٹائی گئیں، مجھے عطا کی گئیں، مگر ہوا کیا، فلم اشکر ہو، اور میں نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، معافی چاہتا ہوں۔ ومن مسیء اعتذر الی فلم اعذرہ، اور میں ان غلط کاروں کے بارے میں بھی طلب عفو کرتا ہوں۔ اچھا، جنہوں نے اعتذر الیہ، جنہوں نے مجھ سے معذرت چاہی، فلم یعنی ومن مسیء،
اور مجھ سے برا کرنے والے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا، اعتذر الیہ، اور پھر معذرت کر لی، فلم اعذر ہو، اور میں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا، میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِن ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوثِرْہُ، فرماتے ہیں اور وہ فقراء جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے کچھ عطا نہیں کیا۔ صحیح فرماتے ہیں میں نے انہیں کچھ نہیں دیا، فرماتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں۔ وَمِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزَمَنِی لِمُؤْمِنٍ، فرماتے ہیں ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، وہ صاحبان حق کہ جن کا مجھ پر حق تھا اور میں نے ادا نہیں کیا، فرماتے ہیں میں اس کے بارے میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر فرمایا وَمِنْ عَیْبِ مُؤْمِنٍ ظَاہَرَ لِی فَلَمْ أَسْتَرْہُ، کسی مومن کا عیب مجھ پر ظاہر ہوا اور میں نے اس مومن کی ساتر نہیں کی، اس مومن کے عیب کو نہیں چھپایا، تو مولا فرماتے ہیں اے اللہ میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ تو لہذا اس دعا میں تعلیم دی جا رہی ہے کس بات کی؟ کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، شفقت اور مہربانی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اور ایک دوسرے کے برائیوں سے صرف نظر فرمائیں۔ إِنَّ هَذَا الْاِعْتِذَارَ مِنْ أَبْدَعِ مَا يُنَبِّهُ النَّفْسَ إِلَى مَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْإِلَٰهِيَّةِ الْعَالِيَّةِ، فرماتے ہیں یہ اعتذار، یہ عذر خواہی جو اس دعا میں کی جا رہی ہے، یہ واضح طور پر نفس کو متوجہ کرتی ہے کہ اسے وہ اخلاق جو اخلاق الہیہ ہیں، جو بلند ترین اخلاق ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وفی الدعاء 39 اور 39 نمبر دعا میں ما یزید علی ذلک، اس سے بھی زیادہ کچھ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ فَيُعَلِّمُكَ كَيْفَ يُلْزِمُكَ أَن تَعْفُوَ عَمَّنْ أَسَاءَ عَلَيْكَ، اس دعا میں امام علیہ السلام آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تیرے ساتھ اگر برائی کر لیتا ہے تو تو نے کیسے اس سے درگزر کرنا ہے۔ وَيُحَذِّرُكَ مِنَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ، اور امام ڈرا رہے ہیں کہ آپ انتقام کی بات نہ کریں، کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس سے انتقام لینے سے بچیں۔ وَيُسَمُّوا بِنَفْسِكَ إِلَى مَقَامِ الْقُدْسِيِّينَ، کہتے ہیں وَيَسْمُوا بِنَفْسِكَ، یہ بات تجھے قدسیین کے مقام پر لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا امام علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، اللہم وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَضَرْتَ عَلَيْهِ، خدایا اگر وَانْتَحَكَ مِنِّي مَا حَجَزْتَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں اے میرے اللہ، ایما عبد نال منی ما حضرت علیہ، کہ اے اللہ اگر کسی بندہ کی طرف سے مجھ تک وہ اذیت پہنچی ہے جس سے تو نے منع کیا ہے کہ یہ فلاں اذیت اس کو نہ دے، وانتہک منی ما حجرت علیہ، اور اس طرح اس نے میری حرمت پامال کی ہے جس طرح، یعنی وانتہک منی ما حجرت علیہ، جس سے تو نے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے حرمت پامال کرنے کو، اور اس نے میری حرمت پامال کر دی ہے، ہوا کیا؟ فَمَضَى بِظُلَامَتِي مَيِّتًا او حصلت لی قبلہ حیان فاغفر لہ ما علم بہ منی۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں، ہوا کیا؟ یہ
اس نے جو ہے نا وہ مجھے اذیتیں دیں اور اسی حال میں وہ مر گیا، یا زندگی ہی میں میرا کوئی حق حصلت لی قبلہ حیا، اور زندگی ہی میں میرا کوئی حق اس کے ذمہ رہ گیا، فاغفر لہ ما علم بہ منی، اے میرے پروردگار اس کو معاف کر دے جو اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، وَأَعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِّي، فرماتے ہیں اور جو حق لے کر چلا گیا ہے، میرا حق لے کر وہ چلا گیا ہے، فَأْعْفُ لَهُ، اس کو معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَفِقْهُ وَلَا تَقِفْهُ عَلَى مَرْتَكَبَ فِيَّا، اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، حساب کے لیے، اس حساب کے لیے اسے اپنی بارگاہ میں کھڑے نہ رکھنا، اسے اپنی بارگاہ میں روکے نہ رکھنا، اس وجہ سے کہ جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكْشِفْهُ أَمَّا اكْتَسَبَ بِي، اور لوگوں پر کاشف نہ کرنا اس کے وہ اعمال جو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ برا کیا۔ وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ وَتَبَرَّأْتُ بِهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحْمِ عَلَيْهِمْ۔ اچھا، اور مولا فرماتے ہیں وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ، جو ان لوگوں سے جو میں نے عفو درگزر والی بات کر دی ہے، اسے جو ہے وہ ثابت کر دے۔ وَتَبَرَّأْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ، اور ازکا صدقات المتصدقین، اور عفو درگزر کی پیشکش کی ہے اس عمل کو کار خیر کرنے والوں کے لیے، بہترین کار خیر۔ وَأَعْلَى صَلَاةِ الْمُتَقَرِّبِينَ، اور اللہ کے قریب ہونے والوں کے لیے یہ بہترین وسیلہ قرار دے۔ یعنی گویا کہ اس دعا میں یہ کہنا چاہتے کہ اے اللہ، میں نے جو ان سے درگزر کر لیا ہے اور میں نے جو انہیں جو ہے وہ اپنا سب کچھ معاف کر دیا ہے، یہ میرے لیے صدقہ قرار دے، میرے لیے یہ متصدق صدقہ کرنے والوں کہ صدقے میں سے بہترین صدقہ قرار دے، اور یہ خدا کے قریب ہونے والوں، خدا کے قریب کرنے والے، خدا کے قریب ہونے والوں میں سے یہ بہترین وسیلہ قرار دے۔ وَعَوِّذْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوَكَ، اور میں نے جو ان لوگوں سے درگزر کیا ہے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کے بدلے میں تو میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ وَمِن دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَةً حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ، اور میں نے جو عفو درگزر کی دعا کی ہے ان کے لیے، اس کے بدلے میں اپنی رحمت مجھے شامل فرما۔ حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ، یہاں تک کہ تیرے فضل سے ہر ایک، میں اور وہ سب کے سب نیک بن جائیں، سب تمام کے تمام کو، وہ اور ہم سب کو آخرت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وَيَنْجُو كُلُّ مِنَّا بِمَنِّكَ، اور تیرے فضل اور احسان سے ہم آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَا أَبْدَأُ هَذِهِ الْفِكْرَةَ الْأَخِيرَةَ، یہ آخری فکرہ کتنا واضح ترین ہے۔ وَمَا أَجْمَلَ وُقْعُهَا فِي النُّفُوسِ الْخَيِّرَةِ، اور نیک نفوس، پاکیزہ نفوس میں یہ جملہ کتنا خوبصورت ہو کر ٹھہرنے والا ہے۔ لِتَنْبِيهِهَا عَلَى لُزُومِ سَلَامَةِ النِّيَّةِ مَعَ جَمِيعِ النَّاسِ، کہ جو تنبیہ کرتے ہیں، یعنی یہ فکرہ جو ہے، یہ جو امام کی دعا ہے، یہ تنبیہ کر رہی ہے اس بات پر کہ
تمام لوگوں کے ساتھ اپنی نیت کو سلامت رکھیں. وطلب السعادت لکل احد حتی من یظلمہ ویتعدی علیہ. جس نے ظلم کیا، جس نے تجاوز کیا، ہم اس کے ساتھ بھی، اس کے لیے بھی ہم نیکی کی طلب کریں، اس کے لیے بھی ہم خیر کو طلب کریں. وَمِثْلُ هَذَا کثیر فی الادعیۃ السجادیہ. اس طرح کی صحیفہ سجادیہ میں دعائیں بہت زیادہ ہیں. وما اکثر ما فیہا من هذا النوع من تعالیم السماویۃ المہذبۃ لنفوس البشر لو کانوا یہتدون. اگر بشر، حضرت انسان جو ہیں، اگر لوگ ہدایت پانے والے ہو جائیں تو لوگوں کے نفوس کی ہدایت کے لیے یہ آسمان کی تعلیم کتنی مہذب ہیں اور کتنی جو ہے وہ خوبصورت ہیں. اور ان تعلیمات پر چاہیے کہ تمام لوگ جو ہے وہ عمل کریں. والحمدللہ رب العالمین.